آج ہم ایک ایسے یوٹیوبر کی دنیا میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جو ایک طرح سے ایک فینومینون بن چکے ہیں، مسٹر بیسٹ یعنی جمی ڈونلڈسن۔ ہمارے پاس ایک مضمون ہے جو ان کی شہرت کے سفر اور ان کے جو بڑے پیمانے پر فلاحی کام ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص باتیں ہیں۔ جی بالکل، یہ سفر کافی دلچسپ ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان سے جو کینسس میں پیدا ہوئے، نارتھ کیرولائنا میں پلے بڑے، اور صرف 13 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا یوٹیوب چینل شروع کیا، مسٹر بیسٹ 6000 کے نام سے۔ مضمون کہتا ہے کہ شروع میں وسائل بہت کم تھے، کامیابی آسان نہیں تھی۔ بالکل نہیں، ابتدائی سال تو کافی مشکل تھے، لیکن مضمون ایک خاص واقعے کو بڑا اہم موڑ بتاتا ہے۔ وہ 2017 والی ویڈیو یاد ہے جس میں وہ تقریباً 40 گھنٹے لگا کر 100,000 تک گنتی گنتے ہیں؟ اوہ ہاں، وہ والی 40 گھنٹے۔ جی، اب دیکھیے، بظاہر تو یہ ایک عجیب سا بے مقصد کام لگتا ہے نا؟ لیکن مضمون کہتا ہے کہ یہ صرف ویڈیو نہیں تھی، یہ ایک طرح سے ہمت کا مظاہرہ تھا، کچھ بالکل نیا، کچھ انتہائی الگ کرنے کا، اور اسی چیز نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا۔ اور وہ وائرل ہو گئی، زبردست وائرل۔ یہ واقعی صبر کا امتحان تھا ایک طرح سے۔ تو مضمون کے مطابق اس ایک ویڈیو نے ان کا پورا کیریئر ہی بدل دیا۔ لیکن صرف وائرل ہونے سے تو بات نہیں بنتی، اس کے بعد انہوں نے کیا الگ کیا؟ مضمون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے جو مضمون اٹھاتا ہے۔ وائرل ہونے کے بعد مسٹر بیسٹ نے اپنا کانٹینٹ، اپنا مواد سمجھے بالکل بدل دیا۔ وہ لاکھوں ڈالر اجنبیوں کو دینے لگے، بڑے بڑے مہنگے چیلنجز، ایسے چیلنجز جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں۔ کبھی پوری دکان خرید لی اور سارا سامان مفت دے دیا، کبھی بے گھر لوگوں کو گھر۔ مضمون کہتا ہے کہ یہ صرف پیسے دینا نہیں تھا، یہ دینے کے عمل کو ایک شو، ایک تماشا بنانے کا انداز تھا۔ اچھا، تو یہ صرف زیادہ ویوز لینے کی کوئی چال تھی یا واقعی میں کوئی خدمت کا جذبہ بھی تھا؟ مضمون اس توازن پر کچھ کہتا ہے؟ مضمون کے مطابق یہ شاید دونوں کا مکسچر ہے۔ ایک طرف ظاہر ہے یہ ایسا مواد تھا جو بہت زیادہ دیکھا گیا، جس سے ان کا چینل غیر معمولی طور پر بڑھا، لاکھوں نئے سبسکرائبرز آئے۔ دوسری طرف مضمون میں ان کے بیانات کا بھی ذکر ہے کہ وہ واقعی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، دنیا پر اچھا اثر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کے مواد میں وہ جو ڈرامائی انداز ہے اور وہ جذباتی پہلو، کسی کی زندگی بدلنے کا لمحہ، وہ ناظرین کو جوڑتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف یوٹیوب ویڈیوز تک ہی نہیں رہا، مضمون ان کے کاروباری منصوبوں کا بھی ذکر کرتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ انہوں نے اپنی جو یہ شہرت تھی اس کو کاروبار میں بھی استعمال کیا۔ مضمون میں مسٹر بیسٹ گیمنگ چینل کا ذکر ہے، پھر ان کا وہ چاکلیٹ اور سنیکس کا برانڈ فیسٹیبلز، اور مسٹر بیسٹ برگر جو ایک ورچوئل ریسٹورنٹ چین ہے، اور یہ چیزیں ان کی ویڈیو سے جڑی ہوئی ہیں۔ کبھی وہ اپنی چاکلیٹ موو بانٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی برگرز، تو یہ ان کے برانڈ کو اور پھیلاتا ہے۔ اور فلاحی کاموں کو زیادہ منظم ایک سٹرکچر دینے کے لیے بھی انہوں نے کچھ کیا؟ بالکل۔ مضمون خاص طور پر بیسٹ فلانتھروپی کے قیام کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ایک الگ چینل اور تنظیم ہے جو پوری طرح سے فلاحی کاموں کے لیے ہی ہے۔ اس کے ذریعے بڑے پیمانے پر کھانے کی تقسیم ہوتی ہے، صاف پانی پہنچایا جاتا ہے، گھر بنائے جاتے ہیں، اور مضمون میں مارک روبر کے ساتھ وہ #ٹیم ٹریز مہم کا بھی خاص ذکر ہے۔ وہ جو 2 کروڑ درخت لگانے کا ہدف تھا، ہاں، وہ تو بہت مشہور ہوئی تھی۔ جی، اس نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کی۔ تو یہ اب صرف ایک یوٹیوبر کا کام نہیں رہا، یہ ایک باقاعدہ منظم فلاحی کوشش بن گئی ہے۔ یہ واقعی کافی متاثر کن ہے۔ مضمون آخر میں مسٹر بیس کی کامیابی کے جو اپنے بتائے ہوئے اصول ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، مسلسل محنت، منفرد آئیڈیاز اور دوسروں کی مدد۔ لیکن یہ منفرد آئیڈیا سے کیا مراد ہے؟ کیا مضمون اس کی کچھ وضاحت کرتا ہے؟ مضمون خود اس پر زیادہ تفصیل نہیں دیتا کہ وہ منفرد سے کیا مراد لیتے ہیں، لیکن اگر ان کا کام دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عام خیالات کو لیتے ہیں اور انہیں بہت ہی بڑے پیمانے پر ایک غیر متوقع انداز میں پیش کرتے ہیں، جیسے 100,000 تک گننا، یا ایک پورا جزیرہ خرید لینا، یا لاکھوں ڈالرز کا مقابلہ کروا دینا۔
یہ چیزیں یا تو اپنی قسم کی پہلی ہوتی ہیں یا سب سے بڑی۔ تو مضمون اشارہ دیتا ہے کہ ان کی کامیابی کا راز صرف کیا میں نہیں بلکہ کیسے اور کتنے بڑے پیمانے پر کرنے میں ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو مسٹر بیسٹ ایک آن لائن شخصیت سے کہیں آگے بڑھ کر ایک کاروباری اور ایک بڑے فلاحی کام کرنے والے بن چکے ہیں۔ انہوں نے تفریح، چیلنج اور خدمت کو ملا کر ایک بالکل نیا ماڈل بنایا ہے۔ جی، اور یہ واقعی قابل ذکر ہے۔ ان کے سبسکرائبرز کی تعداد دیکھیں، کاروبار کا پھیلاؤ دیکھیں اور فلاحی منصوبوں کا سائز، یہ سب غیر معمولی ہے۔ ان کا یہ ماڈل تفریح کی دنیا میں ایک مثال بن گیا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ کیا مسٹر بیسٹ کا یہ جو طریقہ ہے یہ مستقبل میں تفریح، کاروبار اور سماجی خدمت کے آپس میں جوڑنے کا کوئی اشارہ ہے؟ کیا اب دوسرے جو بااثر لوگ ہیں، تخلیق کار ہیں، ان سے بھی اسی سطح کی سماجی ذمہ داری کی توقع کی جائے گی؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔